رمضان المبارک کی سب سے بڑی رات آج کی رات ہے، اور اس رات کا سب سے بڑا وظیفہ انا اعطیناک الکوثر کا یہ وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کر لیتا ہے نا، پورا سال نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، جتنی اس کی حاجتیں ہوتی ہیں آج کے دن ہی ساری پوری کر دی جاتی ہیں۔ یہ سورت کا عمل آج کے دن کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور عمل ہے، کیونکہ آج رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات میں جو شخص انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کی ہے، برکت اور کثرت عطا کی ہے، اسی طرح اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں بھی برکت اور کثرت عطا فرما۔ تو اللہ اس کی برکت سے اس بندے کے کاروبار میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں خیر بھی عطا کرتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، کثرت بھی عطا کرتا ہے۔ اور جس شخص کو ان چیزوں کی ضرورت اور حاجت ہے وہ اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ راتیں، یہ دن مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ رات بھی بڑی افضل اور بہترین رات ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے ساتھ اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ جمعۃ المبارک کی رات بھی ہے۔ جس طرح جمعۃ المبارک کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہوتا ہے، اسی طرح جمعہ کی رات بھی ساری راتوں کی سردار۔ جب اس سردار رات میں ماہ رمضان کی جو سردار رات ہے، یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا یہ انا اعطیناک الکوثر کا جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر ساری بہاریں، ساری برکتیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے اس کا سارا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر بھی کوئی شخص اس عمل کی برکت سے محروم رہا، اس رات کی برکت سے محروم رہا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی قسمت ہی ماڑی ہے۔ ورنہ اب جس کو یہ عمل مل جائے اور جس کو یہ رات مل جائے، کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، صدیوں بعد یہ موقع آتا ہے کہ رات ابھی جمعۃ المبارک کی ہو اور ساتھ وہی رات ہی لیلۃ القدر کی، شب قدر کی رات ہو، تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو ساتھ یہ عمل انا اعطیناک الکوثر کا مل جائے تو وہ شخص اس کو کر لے، وہ یوں سمجھے کہ وہ دنیا کا سب سے خوش بخت انسان بن جاتا ہے۔ اور جس کا مقدر ابھی تک نہیں سنورا، جس کی ابھی تک دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوئی، جس کی ابھی تک حاجتیں پوری نہیں ہوئی، جو اپنے مقصد میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، جس نے ماہ رمضان کا سارا مہینہ ایسے گزار دیا ہے، اس شخص کے پاس یہ آخری سنہرا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اس سورہ مبارکہ کا یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کر لے۔ اب اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس رات میں آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، 1 ہے، 1000 ہے، 5000 ہے، 70,000 ہیں، جتنی حاجتیں ہیں، لیکن وہ کوئی بھی حاجت ایسی نہ ہو جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ جو جائز حاجتیں ہیں، وہ جتنی بھی تمہاری حاجتیں ہیں، اس رات میں اپنی تمام حاجتوں کو طلب کر لو۔ ہوگا کیا کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کا وقت بھی سن لے، طریقہ بھی بتانے لگا ہوں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا تو آج انشاءاللہ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گنیں گے اور کہیں گے کہ واقعی آج ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اور جو لذت اور جو راحت تمہیں نصیب ہوگی نا، تم خود حیران ہوگے اور خود تم کہو گے اپنی زبان سے بول کر کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ رات نصیب ہوگی۔ اور اس رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جو شخص دعا میں نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اس رات کی اس عمل کرنے والے ہر فرد کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ شادیوں کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرما دے۔ جن کے پاس روزگار نہیں، اللہ روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ میری دعا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے، جو شخص انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرے پورے سال کے لیے تو اس کو خوشحالیاں عطا فرما دے۔ سب دوست آمین کہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج ضرور یہ برکتیں عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ، کیونکہ اس رات میں 7 کا عدد موجود ہے، 27 رمضان المبارک میں 7 ہے، تو 7 بار ہی آپ درود پاک پڑھیں گے۔
بات سمجھیے گا ذرا، پھر ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں۔ یہ 7 کی نسبت بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے۔ 7 نسلوں کے رزق کا انتظام بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ میری بات کو سمجھ کر اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرے پاس جیسے عمل آیا، اللہ والوں نے بتایا، بزرگوں سے چلتا ہوا میرے تک پہنچا، میں اسی طرح خود کرتا ہوں، دوستوں کو کرواتا ہوں، آپ دوست احباب تک پہنچاتا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری بھی ہے ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ بہت سارے لوگ آج اس عمل کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور انشاءاللہ گھر کے اندر اگر ایک فرد بھی کرتا ہے نا تو اللہ سب کے مقدر کو سنوارے گا، سب کی قسمت کو بدلے گا، کیونکہ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایسا مالک اور ایسا خالق ہے کہ اس سے جو مانگتا ہے وہ اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد مانگنا ہی یہ ہے، ابتدا ہی مانگنے سے کرنی ہے، اور دیکھیں پھر اس کا نظارہ آپ خود کریے گا اور خود آپ کہیں گے کہ واقعی جب میں نے یہ عمل کیا تو پھر مجھے اس کا وہی فائدہ ہوا، وہی برکتیں ملی جو ہمیں ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اب میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی التجا آپ نے اپنے رزق کے متعلق اور بہت زیادہ لینے کے متعلق کرنی ہے۔ جو لوگ بھی پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، بلکہ ہمارے تو ایک اللہ والے کا کہنا ہے اگر فقیر بھی آج کے دن تو انہا کل کوثر پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ اس کو بھی غنی کر دیتا، اس کو بھی فقیر نہیں رہنے دیتا، اس کو بھی مالدار بنا دیتا، امیر کر دیتا ہے۔ اس لیے جو امیر ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا تو اللہ فوراً اس کو امیر کر دے گا۔ کوئی فقیر بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں والی زندگی عطا فرما دے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد باوضو عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران گفتگو نہیں کرنی، توجہ اپنی پوری رکھنی ہے، دھیان اپنا پورا رکھنا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ رات ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس رات میں عبادت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سابقہ گناہ جب بندے کے معاف کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور اپنے اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک جیسے سارا مہینہ ہی فضیلتوں والا ہے، لیکن اس میں ایک شب قدر ایسی ہے جو پورے مہینے پر فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن بھی اسی رات میں اتارا ہے، اسی رات میں نازل کیا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کی برکت سے اللہ چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تراویح کی برکت سے بڑے گناہ کبیرہ کو ہلکا کر دیتا ہے، اور اس رات شب قدر کی عبادت سے جو شخص انا اعطیناک الکوثر اور استغفار کا یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ شب قدر کی رات جو آج رات ہے تو اس لیے اس کو تاک رات بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ اس رات کے مختلف نام بھی ہیں، اس میں مختلف عبادت کے طریقے بھی ہیں، یعنی کہ اس کی خاص دعا بھی ہے۔ جو میں دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دعا بھی آپ نے اس عمل کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی تمہاری آسان ہو جائے گی، خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ، اور پھر ہماری اس رات میں خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہوا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ رزق مانگنا ہے۔ کیسے مانگا جائے گا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ مانگنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، اس کا مطلب ہوتا ہے اے بہت دینے والے۔ تو جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو ساتھ آپ نے جتنا مال چاہیے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر کے تصور سے پڑھیں، آپ کے پاس اپنا روزگار نہیں تو روزگار کے تصور سے پڑھیں، آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد بھی ایک طرح کا اللہ کی بارگاہ سے رزق ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو یہ آپ نے اس تصور سے پڑھنا ہے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، اور جو بھی آپ کو پاس دنیا کی جو چیز نہیں ہے آپ نے اس کے تصور سے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ساتھ ذہن میں رکھیں گے نا، تصور میں خیال میں یہ رکھیں گے، زبان پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے بہت دینے والے، بہت زیادہ دینے والے، اور جس کا مطلب ہو بغیر معاوضے کے عطا کرنا، اور ایسی عطاؤں کہ جس میں کوئی غرض ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور دنیا والے ہیں جو ایک دوسرے سے غرض رکھتے ہیں، لیکن میرا مالک بغیر غرضوں کے عطا کرتا ہے، اس لیے اس طرح بے سوال عطا فرمائے گا
کیونکہ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ جس کو وہ دے نا، پھر وہ بندہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کو عطا ہی اتنا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ اس رات میں، آج رات میں اللہ کو اس صفت کے ساتھ پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو چیز وہ مانگے اس کو مل جاتی ہے۔ خاص کر اس کا تعلق ہی رزق کی فراگی کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص غربت، تنگ دستی، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، آمدن کم ہے، معاملات بالکل نہیں چل رہے، گھر کا گزارا نہیں چل رہا، حالات دن بدن کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، وہ لوگ آج اس فائدہ اٹھائیں اس رات سے اور اس عمل سے۔ ذرائع آمدن ایسے بڑھیں گے، یکدم ایسا ہوگا کہ ہر رشتہ دار سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ یار ایسا کیا تیرے ساتھ ہوا کہ تو اچانک اتنا غنی ہو گیا، کیونکہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ جب تو اس کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ مجھے بہت زیادہ عطا کر، تو کیونکہ اس رات میں اللہ خود فرما رہا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو بخش دوں، کوئی اولاد مانگنے والا ہے تو اولاد کا عطا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو رزق عطا کر دوں، کوئی شہرت مانگنے والا ہے تو شہرت عطا کر دوں، کوئی جو کچھ بھی کوئی مانگنے والا ہے، قید سے خلاصی، قرضے سے خلاصی، جو کچھ بھی کوئی مانگنے والا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو آج اپنی رحمت کے ذریعے عطا کر دوں۔ کیونکہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی ہے کہ اس رات میں عبادت کا ثواب اس بندے کو 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس سے کم تعداد نہیں کرنی، نہ اس سے زیادہ کرنی ہے۔ کیونکہ جب کسی کی تعداد کم اور زیادہ ہو جاتی ہے نا، پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک چابی ہے، تالے کو لگاتے ہیں، اگر اس چابی کا ایک دندہ کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے تو سمجھدار لوگوں کو پتہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ چابی کبھی تالا نہیں کھولے گی۔ اسی طرح وظیفے کے اندر اگر ہم اپنی مرضی سے کمی یا زیادتی کر دیں تو پھر وہ وظیفہ بھی اس قدر کامیاب نہیں رہتا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر نا ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ تھا۔ 1000 ماہ تک اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی مضبوط زنجیر ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے، اور کفار نے جب دیکھا نا حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر کہ کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا دیکھا، فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئی۔ تو یہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامتیں عطا کی تھی، برکتیں عطا کی تھی۔ تو جو شخص اس رات میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نوافل تسبیحات سب کچھ پڑھے گا، اور یہ خاص کر یہ عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ ساری عظمتیں اور ان تمام، یعنی کہ اس بنی اسرائیل کے اس شمعون نامی شخص سے، یعنی جس نے قیام بھی کیا، روزہ بھی رکھا، جہاد بھی کیا، اللہ اس سے بھی بڑھ کر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ ایک رات کا اتنا ثواب لکھ دے، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کتنا مقرب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنا مہربان ہوگا، کتنا رب کا اس کے اوپر فضل برسے گا۔ تو دوستو یہ اس میں مبارک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر شریف یہ قرآن مجید کی وہ باکمال صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے میرے آقا کی زیارتیں بھی لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس کے پڑھنے سے گھر کے اندر جو نچاکیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے گھر کے اندر۔ اور گھر کے اندر اگر کوئی مریض ہو تو اللہ اپنے فضل سے اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو آب کوثر کا، حوض کوثر کا جام پلائے گا۔ تو اس لیے اس کو آج پڑھنے والے شخص کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی، کیونکہ آج اللہ نے اپنی رحمتوں کے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ آج ہر اس بندے پر رب کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی جو لوگ بھی اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ آج کر لیں گے۔ تو دوستو یہ سورہ مبارکہ کا صرف ایک ہی دن کا، ایک ہی رات کا عمل ہے، بالکل مختصر سا ہے، آسان سا ہے، سادہ سا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ
اللہ اس کی گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو غیبی مدد کا نظارہ ہوتا ہے، غیبی مدد اس بندے کو ملتی ہے، ہر تکلیف دینے والی چیز اس بندے سے دور کر دی جاتی ہے، اللہ اس کے دل کو دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سورت کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں، اس کی وجہ اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں شاید یہ سورت بالکل چھوٹی سی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھنے میں یہ سورت چھوٹی ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے اس جیسی سورت اور شاید نہ ملے، کیونکہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ سب اللہ پاک اس کے پڑھنے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ سورت کو پڑھتا ہے نا، اللہ پاک کے حبیب اس کو اپنے دیدار سے بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار و مشرکین نے میرے آقا کو پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے۔ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو کافروں نے طعنہ زنی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طعنہ زنی کو دور کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا حبیب ان کی جڑیں کٹی ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کو آباد رکھ دیا ہے، اور آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ اب اس عمل کے ذریعے غیب سے خزانے ملتے ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، دل روشن منور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کاموں کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، حجاب ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، وہ سارے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سارے معاملات کو درست فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو آپ اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو جب اس کو پڑھیں گے تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر مال و دولت، برکت اور کثرت ساری چیزوں کا تصور رکھنا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے جو تصور رکھا ہے، اب اس یہاں پر آپ اپنا سارا دشمنوں کا بھی تصور لائیں گے کہ یا اللہ جتنے میرے دشمن ہیں وہ دور فرما دے، اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور مجھے ہر طرح کی شیاطینوں سے حفاظت فرما، اور میرے لیے تمام معرفت کے دروازے کھول دے۔ بس جب معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں نا، تو پھر اس عمل کی بدولت سب کچھ مل جاتا ہے، بندہ جو کچھ مانگتا ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور زندگی میں ان چیزوں کی انسان کو بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا بہت سارے لوگوں نے عمل کیا ہے، اور جو بھی اس کا عمل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اب آپ نے اس عمل کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر درود پاک پڑھے گا نا، اس کلمے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور آج کے دن یہ برکتیں مل رہی ہیں۔ اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے دو پر ہیں، ان میں سے ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں۔ جب دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ لہٰذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت کے دن تک دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو پھر جو بندہ اپنے لیے نوری ملائکہ فرشتوں سے دعا کروانا چاہتا ہے، وہ درود پاک کو اسی تعداد کے برابر پڑھ کر اس عمل کو شروع کرے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کہیں ہاتھ نہیں رکھنا، کچھ نہیں کرنا، صرف آپ نے تصور رکھنا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کو نزول فرما رہا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ۔ اب میں وہ خاص دعا کی بات کرنے لگا ہوں جو آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا بڑی کمال کی دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو یہ دعا پڑھ رہا تھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، یہ شخص جو دعا پڑھ رہا ہے نا، اب یہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا، یعنی جو بھی مانگے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو دوستو آج وہ دن ہے، آج وہ لمحات ہیں کہ جس میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ ان تمام برکتوں سے محروم رہنا، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، محرومی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر دیر نہ کریں، سارے کام چھوڑ کر بھی اگر یہ کرنا پڑے تو آج اس کو ضرور کر لیں۔
کیونکہ یہ ایک انعام ہے، تمام بھلائیوں سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ کون؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں سلطان دو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ ہے جس میں یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا نا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ تو کیسی بات ہے کہ جو حقیقتاً محروم ہے وہی محروم رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے محروم رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اب وہ وقت ہے، کیونکہ ایک فرمان مصطفیٰ کا حصہ ہے کہ جب شب قدر آتی ہے نا تو حکم الہی سے جبریل ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر آتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کینکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سبز رنگ جھنڈا جو ہے نا وہ کعبہ معظمہ پر لہراتے ہیں۔ جبریل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام نماز ذکر میں مشغول ہے اس سے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یا جس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو فرشتے عرض کرتے ہیں جبریل اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی آپ کے اندر خامی ہے تو دوستو فوری توبہ کر لیں تاکہ اللہ معاف فرما دے، ورنہ آپ اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اب جو دعا آپ نے پڑھنی ہے اس دعائے مبارکہ کو سن لیں۔ میں اب 4 لوگوں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے پورا 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی بار آخر میں پڑھنا ہے۔ دعا میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں، اب اس کے بعد آپ نے فوری دعا کرنی ہے، بات نہیں کرنی۔ یہ عمل کرنے کے دوران کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اب وہ لوگ ہیں، ایک ان میں سے شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، اور چوتھا وہ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، آپس میں قطع تلقی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا۔ اس لیے دوستو اب موقع ہے، اگر یہ 4 خامیاں ہیں تو فوری دور کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ آپ کی آج ہر دعا قبول ہو جائے۔ دوستو اب وہ دعائے مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ دعا یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کی جگہ آپ پڑھیں گے آج اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس رات کی ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور